ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے شاہینوں کی شاندار کامیابی سے۔ قومی ٹیم کے ہاتھوں آسٹریلیا کو انہی کی سرزمین پر ون ڈے سیریز میں شکست۔ پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں تاریخ رقم کر لی۔ پاکستان نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے 141 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کیا۔ محمد حسنین نے ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ سام ایوب نے 42 اور عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنائے۔ نسیم شاہ، شاہین آفریدی نے 3 اور حارث رؤف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حارث رؤف نے 3 ون ڈے میں 10 وکٹیں لیں۔ بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ حارث رؤف مین آف دی سیریز رہے۔ پاکستان کے ہاتھوں آسٹریلیا کی شکست کے بعد صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پاکستان کی جیت کو تاریخی قرار دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا قومی ٹیم کے سلیکٹرز، کوچز، کپتان اور کھلاڑیوں کو خراج تحسین۔ خبر دیں گے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ شیڈول کا اعلان تاخیر کا شکار ہو گیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق شیڈول کا معاملہ سلجھ نہ سکا، جس کے باعث آئی سی سی نے ایونٹ منسوخ کر دیا ہے، جو کہ پہلے 11 نومبر کو شیڈول تھا۔ کرکٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ بھارت کے میچز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ ختم کیا گیا۔ آئی سی سی نے 11 نومبر کو لاہور میں باضابطہ شیڈول کا اعلان کرنے کا پلان کیا تھا۔ متعلقہ آفیشل نے کہا ہے کہ شیڈول ابھی کنفرم نہیں ہے۔ شیڈول کے حوالے سے میزبان اور حصہ لینے والی ٹیموں کے بورڈ سے بات چیت جاری ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ آئی سی سی نے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آئی سی سی نے 100 ڈیز کے حوالے سے تقریب رکھی تھی۔ تقریب میں شیڈول کا اعلان بھی کیا جانا تھا۔ پی سی بی کے ذرائع نے کہا ہے کہ یہ ٹرافی ٹور کا فلیگ آف اور ٹورنامنٹ برانڈنگ لانچ تھی۔ اس ایونٹ پر ابھی کام ہو رہا ہے، شاید اس کو ری شیڈول کیا جائے گا۔ کھیل کے میدان سے رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کی جانب۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی رہنما زاہد خان نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ شمولیتی تقریب میں نون لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر امیر مقام نے زاہد خان کو پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر زاہد خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی دعوت پر نون لیگ میں شامل ہوا ہوں۔ امیر مقام کا کہنا تھا پی ٹی آئی نے معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے۔ کے پی حکومت پی آئی اے خریدنے کی بات کرتی ہے لیکن اساتذہ کے حقوق سے انکاری ہے۔ نون لیگ کے رہنما کا مزید کہنا تھا پی ٹی آئی دوغلی اور منافقت کی سیاست کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس کی بنیادوں پر آپریشن میں 6 خوارج ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ خوارج سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی بھی باقی خوارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں خوارج کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف زرداری نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے اور 6 کو زخمی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گی۔ انتشار پھیلانے والوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ اہم خبر دیں گے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی تنظیم نو کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت فائنانس کمیٹی کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلامیہ کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی تنظیم نو سے 1 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تنظیم نو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو ضرورت کے مطابق فعال اور متحرک بنانے کا حصہ ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 90 اور دوسرے مرحلے میں
130 غیر ضروری آسامیاں ختم کی جائیں گی۔ غیر ضروری آسامیاں ختم کرنے سے 56 کروڑ روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیسرے مرحلے میں انتظامی اصلاحات سے مزید 40 کروڑ کی بچت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی فیصلوں پر عدالتی اسٹے آرڈرز کی رپورٹ طلب کر لی۔ حکومتی فیصلوں کے خلاف عدالتی حکم امتناع کے معاملے پر وزیراعظم آفس کی جانب سے تمام سرکاری اداروں، وزارتوں اور ڈویژنز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے ان مقدمات کی تفصیل فراہم کی جائے جن میں حکم امتناع جاری ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا جائے متعلقہ اداروں نے حکم امتناع ختم کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت پی آئی اے کی نجکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں، وزیر اعظم کبھی نجکاری کے حامی نہیں رہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت پی آئی اے کی نجکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں، وزیر اعظم کبھی نجکاری کے حامی نہیں رہے۔ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دہندہ کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے سے نجکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بلوچستان میں امن عامہ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، اس جنگ میں صرف جیت ہی پہلا اور آخری آپشن ہے۔ بلوچستان میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے، امن و امان یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ مٹھی بھر عناصر تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ حکومت سندھ کو پبلک ٹرانسپورٹ کے اپنے تمام منصوبوں پر فخر ہے۔ ہزاروں شہری سستی اور آسان سفری سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا ورلڈ پبلک ٹرانسپورٹ ڈے پر پیغام۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ماحول دوست ای وی بس سروس حکومت سندھ کا انقلابی قدم ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ پینگ بس دنیا میں پہلی بار حکومت سندھ نے متعارف کروائی۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا اورنج لائن اور ریڈ لائن بی آر ٹی پر کام جاری ہے، ان منصوبوں کی تکمیل شہر کو مزید مضبوط کر دے گی۔ حکومت سندھ پہلی بار ڈبل ڈیکر بسیں متعارف کروانے جا رہی ہے۔ روشن صاف ستھرے مستقبل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون ضروری ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ کوئٹہ خودکش دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سی ٹی ڈی تھانے میں درج کر لیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن بم دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمہ ایس ایچ او ریلوے کی مدیت میں سی ٹی ڈی تھانے میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، انسداد دہشت گردی اور دیگر ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق خودکش حملے میں 27 افراد شہید، 62 زخمی ہوئے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے حملہ آور نے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ خودکش حملہ آور نے 8 سے 10 کلو دھماکہ خیز مواد کا بیگ باندھا ہوا تھا۔ خودکش حملہ آور کے جسمانی اعضاء ٹیسٹ کے لیے فورنزک لیب بھجوائے جائیں گے۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپنا مشن پورے قومی اور اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ملک میں امن و سکون قائم کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ کوئٹہ ریجن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، عسکری اور سول حکام اور بڑی تعداد میں شہری اور فوجی افسران بھی موجود تھے۔ نماز جنازہ کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ کیا اور دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے زخمیوں کی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ان سے بھرپور ہمدردی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا دہشت گردوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اپنا مشن پورے قومی اور اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ملک میں امن و سکون قائم کیا جا سکے۔ جعفر ایکسپریس اور بولان میل کو کل سے 4 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق فیصلہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ گزشتہ روز کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں 27 افراد شہید اور
42 زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ 8 سے 10 کلو بارودی مواد کا بیگ اٹھائے شخص نے جعفر ایکسپریس کا انتظار کرتے مسافروں کے درمیان پہنچ کر دھماکہ کیا۔ کمشنر کوئٹہ نے کہا کہ حملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر تھا، جس میں شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد کی تصویر سامنے آ گئی ہے۔ دہشت گرد محمد رفیق بزنجو کی تفصیلات اور تصویر BLA نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ تصویر کا فورنسک آڈٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد غیر ملکی اسلحہ اور سامان سے لدا ہوا ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد محمد رفیق نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھائی ہوئی ہے، جو صرف افغانستان میں ڈالروں سے خریدی جا سکتی ہے۔ دہشت گرد کا یونیفارم US میرین کور کا ہے۔ دہشت گرد محمد رفیق کی ایمونیشن میگزین جیکٹ اور ٹوپی بھی امریکی ساخت کی ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں DG پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ مصطفیٰ جمال قاضی نے کہا کہ پاسپورٹ فیس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، پاسپورٹ فیس میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ DG پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی فیسوں میں آخری مرتبہ اضافہ اپریل 2024 میں کیا گیا تھا۔ پاسپورٹ کی فیس میں آخری بار اضافہ بھی 10 سال بعد کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ وہ آج کیوں اس واقعے کی مذمت نہیں کرتے؟ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ قوم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کوئٹہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیوں میڈیا چینلز اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ مذہب کے نام پر تشدد ہے تو اس کو سب دہشت گرد، اور نام نہاد قوم پرستی کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کو آج تک ناراض بلوچ کہہ کر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، آج وہ کدھر ہیں؟ وہ آج کیوں اس واقعے کی مذمت نہیں کرتے؟ جو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ آج کیوں نہیں اس واقعے کی مذمت کرتے؟ آج کیوں نہیں ان شہداء کے کندھوں کو، اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ مذمت تو چھوٹی لفظ ہے، بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ وہ عام بلوچ یہ سوچتے کہ آپ کی حکومت کو آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے، تعلیم، صحت کی سہولیات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بلوچ نوجوانوں کو خودکش بناتے ہیں؟ بلوچستان کے وہ لوگ، وہ بلوچ عوام یہ سوچ لے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بلوچ یوتھ کو خودکش بناتے ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ عوامل آپ کو بلوچستان کی سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں۔ سرفراز بگٹی کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی کوئی قوم نہیں ہے، یہ لڑائی پورے معاشرے نے لڑنی ہے۔ یہ سوچ بچار کرنا پڑے گا کہ بلوچستان میں خون کا بازار کب تک گرم رہے گا۔ پنجاب کے عوام کو اسموگ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باپ اور بیٹی یورپ کی سیر پر نکلے ہیں۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے پنجاب میں بدترین اسموگ کی وجہ سے معاملات زندگی معطل ہیں، جنیوا کی تازہ ہواؤں میں گھوم پھر رہے ہیں، جو پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ یورپ میں سرجری اور علاج کرانا پنجاب کے اسپتالوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ کئی باریاں لینے کے باوجود ایک اسپتال ایسا نہیں بنایا جہاں اپنا علاج کروا سکیں۔ پنجاب کے اسپتال ادویات کی قلت اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ مریم نواز پنجاب کے اسپتالوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتیں، خود اپنا علاج باہر کراتی ہیں۔ قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شریف خاندان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت PIA کی نجکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں، وزیر اعظم کبھی نجکاری کے حامی نہیں رہے۔ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا کہ تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دھندے کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے سے نجکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچا ہے۔
خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری عمارتیں سولر پر منتقل کرنے کا منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت میں 55 ارب روپے کی 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ صوبے کے 1 لاکھ سے زائد گھروں اور سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں، جامعات، کالجز، تھانوں، ٹیوب ویلز اور دفاتر میں بھی سولر پینل پر منتقل کیے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت 1 لاکھ بندوبستی اضلاع، 30,000 ضم شدہ اضلاع کے گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں زیادہ لوڈ شیڈنگ والے علاقوں کو پہلے ترجیح دی جائے گی۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت ریپبلکن پارٹی کی شاندار کامیابی، 7 سوئنگ اسٹیٹس میں ڈیموکریٹس نے برتری حاصل کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں ہفتے کے روز ایریزونا میں بھی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ امریکی صدارتی انتخابات کے ابھی تک کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے 312 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ 2016 کے انتخابات میں انہوں نے 304 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی۔ امریکی میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 50 میں سے نصف سے زیادہ ریاستوں میں فاتح قرار دے دیا ہے۔ بھارت نے پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے مطابق 3 رکنی پاکستانی وفد نے نئی دہلی میں کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ دہلی میں انٹرنیشنل ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایشیا پیسیفک کانفرنس جاری ہے۔ پاکستانی وفد نے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نئی دہلی جانے کے لیے چند ہفتے قبل ویزے کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ خبر دیں گے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کی سالگرہ کی تقریبات، سکھ یاتریوں کو پاکستان کے لیے 3000 سے زائد ویزے جاری ہو گئے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی نے سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ ہائی کمیشن نے اعلامیے میں کہا ہے کہ ویزے 14 سے 23 نومبر تک بابا گرو نانک دیو جی کی سالگرہ تقریبات کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد وڑائش نے سکھ یاتریوں کو مبارکباد دی ہے۔ سعد وڑائش کا کہنا ہے کہ یاتریوں کے لیے کامیاب یاترا کی خواہش ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال خوفناک ہو گئی۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست ہو گیا۔ ملتان کا دوسرا اور پشاور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں پارٹیکولر میٹرز کی تعداد 753، ملتان میں 587، پشاور میں 663 ریکارڈ کی گئی۔ اسموگ کی وجہ سے آنکھوں میں انفیکشن اور سانس کی بیماریاں بڑھنے لگی ہیں۔ دھند اور اسموگ کی وجہ سے پنجاب میں موٹر ویز مختلف مقامات پر بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند کی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان اور M5 ملتان سے سکھر تک بند ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا اسموگ کا مسئلہ اب ایک شہر یا صوبے کا نہیں بلکہ پاکستان اور خطے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے شہری احتیاط کریں۔ دوسری جانب پنجاب شدید دھند اور اسموگ کے حادثات کا باعث بننے لگی۔ اسموگ کے باعث مختلف حادثات، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گوجرا میں اسموگ کے باعث ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ماں اور 2 بچوں سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بھکر کے MM روڈ پر بس سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں 2 مسافر جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ بس ملتان سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ پنجاب میں شدید اسموگ اور دھند کی وجہ سے ملتان کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا ہے۔ حد نظر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ملتان کی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق اسموگ اور انتظامی مسائل سے ملک بھر کی 34 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ مسقط سے ملتان کی پرواز PK 172 کو حد کم نظر آنے کی وجہ سے اسلام آباد، جبکہ جدہ سے ملتان پہنچنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز PF 723 کو لاہور اتارا گیا۔ ذرائع نے بتایا مسقط سے لاہور کی نجی ایئر لائن کی پرواز PF 733 کو سیالکوٹ، دبئی سے لاہور کی نجی ایئر لائن کی پرواز کو اسلام آباد لینڈ کرایا گیا، جبکہ حد نظر کم ہونے کی وجہ سے ملتان کراچی کی 2 ملکی پروازیں اور غیر ملکی ایئر لائن کی جدہ ملتان کی پروازیں اور ملتان ریاض کی 2 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مشہور بھارتی گلوکار دلجیت سنگھ نے ابوظہبی کی شیخ زاید گرینڈ مسجد کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے اس دورے کی ویڈیو میں خوبصورتی کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کا استعمال کیا ہے۔ دلجیت نے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جسے لاکھوں لوگوں نے پسند کیا ہے۔ دلجیت سنگھ نے مسجد کی طرز تعمیر کا معائنہ کیا اور مداحوں کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی۔
کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کی جانب سے 38ویں نیشنل کانفرنس آف پاکستان سوسائٹی آف نیورو سرجنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے معروف نیورو سرجنز نے شرکت کی۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب کی صدارت آغا خان یونیورسٹی میں ہیڈ آف نیورو سرجری ڈاکٹر شہزاد شمیم نے کی۔ کانفرنس کا اس سال کا موضوع لوکل نیٹ ورک فار اے بیٹر امپیکٹ اسٹرانگر ٹوگیدر منتخب کیا گیا۔ نیورو سرجری کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین، ڈاکٹرز اور اساتذہ کے مابین باہمی اشتراک اور مسائل پر مشاورت کرنے کو ترجیح دی گئی۔ 3 روزہ کانفرنس میں ماہرین کی جانب سے ریسرچ پیپر، پریزنٹیشن، پینل ڈسکشنز اور کوئز مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اور موسم کا احوال شامل کریں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ کل گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، مری اور گلیات میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اسموک کا راج ہے، تاہم رات کے دوران شدید دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقے اسموک کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دوسری جانب کراچی کی فضاؤں پر کل اور منگل کو دھند چھانے کی توقع ہے، جس کے سبب حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ پیش گوئی کے مطابق شہر میں سمندری ہواؤں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی سمت سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔